اسلام میں پاکی ناپاکی کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں جو شروع میں جو احکام نازل ہوئے، بالکل شروع میں ابتداء اسلام میں، اس میں بھی پاکی کا حکم آیا۔ سورہ مدثر میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور کپڑوں کے پاک رکھنے میں جب کپڑا جو بعد میں جسم پر آتا ہے تو بدن کو پاک رکھنے کا حکم، پھر قلب جو اور بدن کے اندر ہے اس کو پاک رکھنے کا حکم۔ تو ہر طرح کی پاکی کا اسلام میں بڑا اہتمام ہے۔ حدیث میں بھی الطہور شطر الایمان کہ یہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے مفتاح الصلاۃ الطہور کہ نماز کی کنجی ہے پاکی۔ تو دراصل یہ جو طہارت ہے پاکی، اسلام میں اس کا بڑا اہتمام ہے، جبکہ اور مذاہب کے اندر طہارت اور پاکی کا تصور تقریباً مٹ گیا ہے۔ جو کچھ اب طہارت کے طور پر باقی صرف نظافت ہے، ظاہری صفائی۔ تو ظاہری صفائی کی اہمیت تو بہت ہے، میڈیکل کی وجہ سے بھی اور ڈاکٹری توجہ دلانے کی وجہ سے صفائی کا تو بڑا اہتمام ہے، لیکن صفائی کے ساتھ طہارت یعنی نظافت اور طہارت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ طہارت اور نظافت یہ دونوں کے ایک معنی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ نظافت کو تو سب نے کہا ہے، وہ صفائی ہے۔ نظافت معنی صفائی، طہارت معنی پاکی۔ دونوں چیزیں الگ الگ اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک کپڑا بہت پاک صاف اجلا نیا ہو لیکن ناپاک ہو، ناپاکی لگ جانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے ناپاک چیز سے دھویا گیا ہو۔ اور اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز گندی ہے، میلی ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ جیسے کپڑے جو پاک ہم پہنے ہوئے تھے، ہفتے بھر پہنے رہے، گندے ہو گئے، حالانکہ وہ پاک ہے۔ تو پاکی الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔ اسلام میں دونوں کا حکم دیا گیا، النظافۃ من الایمان بھی فرمایا اور الطہور شطر الایمان بھی فرمایا۔ تو صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے، طہارت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں اس وقت صفائی کی طرف توجہ کے بجائے، چونکہ صفائی کی طرف توجہ تو سبھی کو ہوتی ہے اور سب جانتے ہیں، وہ عمل نہ کرے بات الگ ہے، لیکن ہمیں جو تھوڑی بہت بات اس وقت کرنی ہے، صفائی کی اہمیت کے علاوہ طہارت کی بات کرنی ہے، نظافت سے بجائے طہارت کی۔ پاکی ناپاکی میں اصل کے تعلق سے اصل میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ بعض لوگ پیشاب جو ہے کر کے آتے ہیں، اگر انہوں نے استنجا نہیں کیا تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ناپاک ہو گئے کہ نہانا واجب ہو گیا۔ اگر ان سے کہا جائے بھائی جو ہے نماز پڑھ لو، کہتے ہیں ارے بھائی نہائیں گے پھر پڑھیں گے۔ کیوں نہائیں گے؟ بھائی استنجا نہیں کیا تھا تو نہانا تھوڑی واجب ہو گیا استنجا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی قطرہ بھی لگ گیا کپڑے پر تو کپڑے میں جہاں قطرہ لگا ہے اتنا حصہ ناپاک ہے، باقی آپ پاک ہے۔ یا اگر جو ہے بدن میں بھی کہیں قطرہ لگ گیا ہے تو اتنا دھڑا دھو لیں، جہاں جہاں شبہ ہے اتنا پاک کر لیں۔ تو آپ پر نہانا پورا ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر منی نہیں نکلی، صرف کسی خیال وغیرہ میں سفید رطوبت جو منی سے پہلے مزی یا ودی جس کو عربی میں کہتے ہیں، تو سفید پانی وغیرہ آ گیا، منی جو نکلتی وہ اچھال کر کے کودنے کے ساتھ، اس سے پہلے جو ناپاک قطرے رطوبت سیال مادہ نکلا تو اس کی وجہ سے پورا نہانا واجب نہیں ہوتا۔ اس میں بھی لوگ جو ہے غلطی کر جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں اب ہم پر تو نہانا ہو گیا، تو نہانا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی ناپاکی جس سے نہانا واجب ہوتا ہے وہ کون سی ناپاکی ہے؟ اس لیے کہ یہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نہانا واجب ہو گیا، یہ تو ہے نہیں نہانے والی۔ تو بس موٹی موٹی 3 چیزیں ہیں جن سے نہانا واجب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، نہانا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو میاں بیوی کا آپس میں تنہائی میں خلوت، یعنی جس کو صحبت کہتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے ملنے سے یعنی صحبت کرنے سے یہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر تو نہانا غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یا نمبر 2، سوتے میں یا جاگتے میں شہوت کے ساتھ جو ہے عضو مخصوص سے منی کے قطرے نکل جانا، جو اچھل کے ساتھ اور جھٹکے کے ساتھ نکلتے ہیں، اس سے نہانا واجب ہو جاتا ہے۔ سوتے میں ہو جس کو احتلام کہتے ہیں، یا جاگنے میں ہو کسی برے خیالات کی وجہ سے یا کسی اور حرکت سے تو وہ انزال کہتے ہیں، اس سے نہانا واجب ہو جاتا ہے۔ یا پھر عورتوں کو جب وہ حیض نفاس جو ماہواری ان کی آتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ جب بند ہوتا ہے تو نہانا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بس چند صورتیں ہیں نہانا واجب ہونے کی۔ باقی اس کے علاوہ جن صورتوں کو لوگوں نے فرضی بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، وہ ویسے ناپاک نہیں ہے۔ ہاں بے وضو والی ناپاکی ہے، کیونکہ ناپاکی کی ایک قسم ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی کہ آدمی بے وضو کی حالت میں ہے، اور بڑی ناپاکی کہ آدمی نہانے کی حالت میں ہے، تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، جس سے نہانا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جس میں جو ہے نہانا واجب نہیں ہوتا،
صرف وضو ٹوٹتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ چیزیں ہیں، سو جانا، ریا خارج ہو جانا، پیشاب کر لینا، پاخانہ کر لینا، اور جو ہے مدی یعنی منی سے پہلے والے کچھ قطرات نکل آنا، تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو وضو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ بے وضو کی حالت میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تلاوت سجدہ نہیں کر سکتا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ بے وضو کے احکام ہوتے ہیں۔ باقی نہانے کے جو احکام ہوتے ہیں، نہانا واجب ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد نہیں جا سکتا ہے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا ہے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بے وضو میں تو زبانی پڑھ سکتا ہے، چھونا منع ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پاکی ناپاکی کے تعلق سے ہمیں کچھ مسائل موٹے موٹے جاننا چاہیے۔ لوگ جو ہے اس میں غفلت میں مبتلا ہیں۔ بیشتی زیور ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، اسی طرح تعلیم الاسلام جو سوال جواب کی شکل میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب ہے، اس میں موٹے موٹے مسائل سیکھ لینا چاہیے۔ اس میں بہت غلط فہمیاں ہیں، اور اسلام میں جو اسلام کی خصوصیت ہے پاکی، اس کی طرف دھیان ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکی ناپاکی کے مسائل الگ ہیں، صفائی ستھرائی کے مسائل الگ ہیں، ہمیں دونوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں صفائی کا بھی اہتمام ضروری قرار دیا اور پاکی سے متعلق بھی مسائل بتائے۔ غیروں کیا دیکھیے استنجا کر رہے ہیں، اپنے کو صاف سمجھ رہے ہیں، صاف تو ہے پاک نہیں ہے، کھڑے کھڑے استنجا کر رہے ہیں، چھینٹیں پڑ رہی ہیں۔ اسلام میں یہ منع ہے، اس لیے کہ انسان کو چھینٹیں ناپاک ہوتی ہیں، لیکن چھینٹوں کی بھی ایک مقدار کی حد تک اسلام نے چھوڑ دی ہے کہ اگر سب کو جوڑے جو نظر آ رہی ہیں چھینٹیں، تو گلٹ کے 1 روپے جس کو آج کل جو ہے 2 روپے سکے جو چل رہے ہیں اس کے برابر تک اگر پہنچ رہی ہیں، اس سے کم کم ہے، تو بھی اس حالت میں انسان ناپاک نہیں ہے، اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر دھونے کا موقع نہیں ہے۔ ورنہ جو ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر تو اس کو وہ کپڑا چینج کرنا پڑے گا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کپڑے پہنے وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی پہ نہانا واجب ہوا، میاں بیوی ملے، تو اگر میاں بیوی نے ملنے کے بعد اگر اپنی نجاست پوچھ لی، پھر کپڑے پاک پہن لیے، تو یاد رکھنا چاہیے یہ پاک کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ یہ بھی لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ارے ہم نے غسل واجب تھا، نہانا فرض تھا، ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تو یہ ناپاک ہو گئے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ ناپاکی لگ گئی ہے تو اتنا حصہ صرف ناپاک ہوگا، باقی پورے کپڑے پاک رہیں گے، اور اتنا حصہ دھو لیجئے، وہی کپڑے آپ دوبارہ پہن سکتے ہیں۔ نہ پہنے وہ بات الگ ہے، لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہیں۔